تو دروازے پہ دستک دی، اندر خاتون نے بلا لیا تو وہ عورت بیٹھ کے نا برتن دھو رہی ہے. پوچھا گھر کس کا ہے؟ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. تو وہ سمجھی کہ ان کی کوئی کنیز ہے جو گھر کے کام کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی وہ گھر میں نہیں ہے، ابھی آئیں گے تو میں لاتی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ایک سادہ سا آدمی، سادہ امامے والا گھر میں آیا اور کنویں سے بھرا ہوا پانی لا لا کے اس بی بی کو دینا شروع کیا. تو وہ خاتون اس بی بی سے آنے والی سے کہنے لگی امیر المومنین آ گیا، مل لو. کہنے لگی کہاں ہے؟ کہنے لگی یہی تو ہیں جو مجھے پانی بھر کے دے رہے. کہا یہ امیر المومنین ہے؟ کہا ہاں. تو کہا تم کون ہو؟ کہنے لگی میں ان کی زوجہ ہوں. کہا تم اس طرح رہتے ہو؟ تو فرمانے لگی ہاں اسی طرح رہتے ہیں، پر اسی حال میں جب ہمارا گھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو یوں لگتا ہے سارے ہی اللہ کے نیک بندے بن گئے. اسی طرح رہتے ہیں، یہی ہماری حالت. آخری وقت آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کے بچوں کے لیے تو آپ نے کچھ بنایا ہی نہیں. وہی سادہ سا پرانا گھر. تو آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، وہ قریب آ کے بیٹھ گئے. تو فرمانے لگے بیٹا میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ مجھے معاف کر دینا، میں بزدل نکلا. جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اور بزدل، زمانہ آپ کی بہادری کی تعریف کرتا ہے. فرمانے لگے پتر میں بزدل تھا، میں نہ دوزخ سے ڈر گیا تھا، اس لیے تمہارے لیے حلال حرام جمع نہیں کر سکا، ڈر گیا. میں کوئی محلات نہیں بنا سکا. اگر میں نہ ڈرتا قیامت کے عذاب سے تو پھر بڑی کوٹھیاں بناتا، بڑا کچھ جمع کرتا. میں ڈر گیا، بزدل تھا، مجھے معاف کر دو، کچھ نہیں بنا سکا. ہائے. تو آپ کے بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی پرانے بادشاہوں کے بچے جب گلیوں سے گزرتے ہیں تو لوگ ان پر پھبتیاں کستے ہیں، اور جب ہم گزرتے ہیں تو لوگ آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ہمیں بھی دعائیں دیتے ہیں. اپنی آخرت کو ترجیح دیں. میں آپ کو بتاؤں ہماری دنیا کے سارے کام سیدھے ہیں، سارے، ہمارے سارے مسئلے ٹھیک ہیں. یعنی ایک ٹوٹی اگر خراب ہے تو وہ شام سے پہلے ٹھیک کرائیں گے تو گھر چلے گا، یہ ہماری دنیا داری ہے. لیکن میرے بھائی اگر ایک بچہ بے نمازی ہے تو پھر گھر میں کام کیسے چلتا ہے؟ پھر کس طرح چل جاتا ہے؟ جب ایک ٹوٹی بگڑ جائے تو کام نہیں چلتا، تو بچہ پورے کا پورا بے نمازی ہے تو کیسے کام چل رہا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر اگر ایک دیوار ہل رہی ہے، گر نہ جائے تو جب تک وہ بنائے نہ رات کو سوتے نہیں. اور ہمارے گھر کے اندر شریعت کی ساری دیواریں گر رہی ہیں، بچیاں پردہ ہی نہیں کرتی. جس کا مرضی، جس انداز میں مرضی بچے جی رہے ہیں تو جو مرضی ہوتا رہے. اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنائیں، ورنہ وقت قریب آ گیا. جن کے بال کالے تھے اب سفید آ گئے تو پیغام آنے لگ گئے. جن کے تندرست جسموں میں اب تھکاوٹ ہوتی ہے تو پیغام آنے لگ گئے. جن کی اوپر اٹھی ہوئی کمر جو تھی وہ جھکنے لگی ہے تو ان کو پیغام آ رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے، اب جانا ہے. اور چھوڑ کے آنے والے جب چھوڑ کے آتے ہیں تو دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھتے، بلکہ اب تو نظام آدھا آدھا ہو گیا ہے. کہتے ہیں سلام کے بعد، جنازے کے سلام کے بعد، دعا کے بعد میں آدھے لوگوں کو بھیج دوں گا، تم کھانا کھلا دینا، اور پھر اس کے بعد جو رہ جائیں گے ان کو بعد میں کھلانا. لوگوں نے گھروں میں بھی جانا ہے. اور میں نے ایسے بھی باؤ دیکھے ہیں جن کے بچے کچھ زیادہ پڑ گئے، کچھ زیادہ ہی مالدار ہو گئے، تو ان کی اپنے باپ کی قبروں پہ بھی مٹی نہیں ڈال سکے. وہ بھی کسی غریب کے ہاتھ میں کئی تھی، اسی نے ڈالی. بچہ تو بڑا امیر تھا، اس کے تو کپڑوں کو مٹی کبھی لگی نہیں تھی، اس نے تو مٹی بھی نہیں ڈالی. وہ تو ادھر آیا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی. پہلے روز قبرستان جاتے تھے، پھر ہفتے کے بعد، پھر 15 دنوں کے بعد. پھر بارشوں میں اپنی چھت تو سب نے دیکھی، لیکن قبرستان جا کے کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی قبر بیٹھ تو نہیں گئی، کوئی ایسا تو نہیں جو ہمیں پکار رہا ہو، کوئی ایسا تو نہیں. میں بارشیں شروع ہونے سے پہلے اپنے قبرستان گیا تھا اور میں نے جا کے وہاں نظام دیکھا تھا کہ پتہ چل رہا ہے بارشیں ہونے والی ہیں. گھر تو سارے سیدھے کر رہے ہیں، پر او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے
ادھروں کوئی نہیں جے آمدہ، ادھروں لکھاں گئے، ہماری تیاری ہو گئی ہے، اب جانا ہے، کسی وقت اعلان ہوگا، کچھ وقت لوگ یاد رکھیں گے، پھر آنے والی نسلیں بھول جائیں گی، پھر کوئی ہوا کرتا تھا، فلاں بھی یہاں رہا کرتا تھا، فلاں بھی یہاں آیا کرتا تھا، اتنی سی داستان ہے۔ اپنی آخرت کو ترجیح دیں، آخرت کی فکر کریں۔ اگر ہمارا اگلا نظام ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہم مطمئن وقت گزاریں گے، اطمینان ہو جائے گا، اور اگر وہ معاملہ ٹھیک نہیں تو یہاں بڑی آسانیوں کے باوجود بھی نرم بستروں پہ نیند نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔